بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر اللہ کا کرشمہ دیکھنا ہے تو نماز عصر کے بعد یہ جلالی تسبیح صرف 3 بار پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ اتنی طاقتور تسبیح ہے، اتنی مبارک تسبیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس قدر محبوب اور لاڈلی تسبیح ہے کہ جو بندہ بھی پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر اس کو ایسی ایسی برکتیں ملتی ہیں، ایسی رب کی رحمتوں کا نزول اور ظہور ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والا شخص اس کے مقدر پر رشک کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے اور آپ اپنی زندگی کی ہر وہ چیز حاصل کر لیں جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں، جس کا آپ تصور کرتے ہیں، جس کی آپ طلب کرتے ہیں، کہ آپ کی ساری چھوٹی بڑی حاجتیں پوری ہو جائیں، تو پھر آپ نے اگر مالدار بننا ہے تو یہ عمل، یہ تسبیح پڑھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے کہ جس نے بھی اس سے پہلے پڑھی وہ ہمیشہ کامیاب ہوا، لیکن اس کو پڑھنا عصر کی نماز کے بعد ہے۔ اس کے لیے ایک شرط ہے کہ اس کو عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے۔ جب نماز عصر ادا ہو جائے تو مغرب سے پہلے پہلے یہ تسبیح آپ کا پڑھنا کام ہے، اور یہ 2 دن آپ نے لگاتار پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد یعنی کہ آج شروع کی ہے تو آج ہی پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، ناگا نہیں، آگے پیچھے نہیں کریں گے۔ مطلب ایسا نہیں کریں گے کہ آج پڑھی کل چھوڑ دیا پھر پرسوں پڑھی، نہیں، 2 دن آپ نے لگاتار اس کو پڑھنا ہے، اور پھر رزق کی کمی نہیں آئے گی، حاجتیں تمہاری تمام پوری ہوں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیسرا دن نہیں آئے گا، 2 دن ابھی یہ مکمل تسبیح پڑھیں گے، تیسرا دن مکمل نہیں گزرے گا، آپ دنیا کی ہر حاجت سے مالا مال ہو جائیں گے، اور جو قیمتی چیزیں چاہتے ہیں وہ آپ کا مقدر ہوں گی۔ جس آرزو کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، اور ایسی دولت کی برسات ہوگی کہ کہتے ہیں جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش برستی ہے، اس قدر یہ تسبیح پڑھنے والے پر اللہ کا کرم برستا ہے۔ ایسے ایسے کرشمے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ حیران کر دینے والی تسبیح ہے۔ سب سے پہلے سمجھیے گا ذرا، آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے نیت کر لینی ہے۔ اس کا طریقہ سمجھ لیجئے گا۔ صرف 3 تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، اور یہ پڑھتے ہوئے کچھ زیادہ ٹائم، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، بالکل مختصر سے وقت میں آپ اس تسبیح کو پڑھ لیں گے، اور اس تسبیح کے پڑھنے سے آپ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے، یعنی کہ یہ تسبیح آپ کا مقدر بدل دے گی۔ یہ تسبیح ہر تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ تسبیح ہر حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا دیتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا ہر طرح سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں ہوتا ہے۔ جو بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اب اس تسبیح کو پڑھنا کیسے ہے اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، انسانوں اور فرشتوں کے لیے منتخب یہ اسم مبارکہ ہے۔ پہلا جو اسم مبارکہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں۔ اس کلمے کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور فرشتوں کے لیے بطور خاص منتخب فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اسم مبارکہ اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی اور اللہ کے بندے بھی پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، آخرت میں جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ جنت میں عام مقام نہیں، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ایک دن میں پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کی رحمت میں مشغول ہو جاؤ، اس کی آرزو، اس کا ذکر کرنے میں۔ اب ہم نے اس کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ اب ہم نے کہنا ہے الحمد، اللہ کا شکر ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ خود فرماتا ہے اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تجھے اور بھی عطا کروں گا، اگر ناشکری کرو تو تمہارا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دیکھیں، آپ پانی پئیں، اللہ کا شکر کریں، روز رزق کھائیں، کھانا کھائیں، اللہ کا شکر کریں، کوئی بھی ایسا کام کریں تو اللہ کی نعمت کو دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کریں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسے رحمتیں برستی ہیں۔ اب اللہ کا شکر کیسے آپ نے ادا کرنا ہے؟ آپ نے صرف یہ لفظ کہنے ہیں،
الحمدو الحمدو، اس کو پڑھنا ہے مکمل، اس کی تسبیحات پڑھنی ہے، اس کی تعداد جس کے برابر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ تو اس بندے پر اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کے تصور میں بھی نہیں۔ یہ ایک دعا بھی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک مکمل ضابطہ ہے، ایک مکمل قاعدہ ہے۔ یقین جانیں اس کی برکتیں اس قدر دیکھی ہیں کہ بندہ جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقین مانے اس بندے پر اتنا راضی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ اور یہ الفاظ آپ کو پتہ ہیں، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کا آغاز اس سے ہو رہا ہے، اور ان الفاظ سے قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ افضل ترین یہی ہیں، اور یہ کلمات اتنے مبارک ہیں جب بندہ پڑھتا ہے، اور یہی کلمات حضور نے اپنی پیاری صاحبزادی کو بھی ارشاد فرمایا یہ پڑھا کرو۔ پھر انہی الفاظ کو پڑھنے کو حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی حضور نے فرمایا تھا، ان الفاظ کو پڑھا کرو۔ تو دوستو یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، الحمدو الحمدو، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اللہ تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا، اور اس طرح یہ سارے کے سارے اس کے ذریعے تمہارا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تو اور بھی عطا کرے گا۔ یہ قرآن مجید کی صورت ہے۔ اب جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ خود سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 3 تسبیحوں سے مراد ہے 300 مرتبہ۔ اب یہ 2 چیزیں ہو چکی ہیں، 2 کام ابھی آپ کے باقی رہتے ہیں۔ جو آخری چیز بتانے جا رہی ہوں، نا یقین جانے وہ آپ نے سنی ہے تو آپ باغ ہو جائیں گے، آپ کا دل باغ ہو جائے گا، اور آپ کا ذہن خود بخود ہی اس جانب مائل ہو جائے گا۔ واقعی ہم نے جو عمل سنا ہے، جو پڑھا ہے، واقعی اس کی تاثیر بھی اس طرح ہے جیسے بتائی گئی ہے۔ تو جب بندہ کوئی پڑھتا ہے تو پھر اس کو اس کے معاملات کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہر قسم کی حمد کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ بلند صفات کا مالک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے ساتھ اس کی ثنائے جمیلہ بیان کرنے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر انداز اور کلمہ نہیں ہے، اس سے زیادہ افضل اور کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل دعا استغفار، تو بہترین ذکر یہ الحمدو کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی ہے، جب میرا بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان بندے کا ذکر کر دے، اس سے بڑھ کر بندے کے لیے عظمت اور فضیلت والی کون سی بات ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے صرف اتنے سے الفاظ پڑھے ہیں جتنے میں نے آپ کو آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اور ان کی جو تسبیحات میں نے بتائی ہیں اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جو آگے والی تسبیح بتانے لگی ہوں، ایک ایسا شخص کہ جس نے ساری زندگی اور کچھ بھی ناکام کیا تھا، صرف ایک مرتبہ لوگوں نے نعرہ تکبیر کہا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو بخش دیا تھا۔ تو کتنا وہ خوش نصیب شخص ہوگا، کتنا وہ مقدر والا قسمت والا ہوگا جو اس کو پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو بخش دے گا، وہ کتنا قسمت والا شخص ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی شخص کو یہ سمجھ میں نہ آئے تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کی اپنی بد نصیبی، اس کی اپنی محرومی ہے، کیونکہ یہ کلمات وہ ہیں کہ بلندی پر جانے کے لیے ان کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں جس نے اس کو، اب جیسے میں نے کہا عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے سارے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں صدقہ ہے تمہاری طرف سے۔ گویا تم نے آج کتنے صدقے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر لیے، ہر ایک لفظ کو ایک بار پڑھنا ہے، یہ صدقہ ہے تمہاری طرف سے، تو آج کتنے صدقے آپ نے کیے ہیں۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس میں آسانی سے کر سکوں، کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، میرا بدن بھاری ہو گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے عبادت کی مشقت اٹھانے سے قاصر ہوں۔ آقا نے فرمایا، تم یہ پڑھا کرو، اللہ کے رستے میں 100 گھوڑے جو زین سمیت وقف کرنے سے بہتر ہیں، 100 جانور قربانی کرنے سے بہتر ہیں، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہیں۔ جب تم یہ پڑھو گی، اور آپ نے پڑھنا کیا ہے، اللہ اکبر، تو یہ کیا ہو گیا، 100 غلام آزاد کرنے سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کو بھی آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کی 3 تسبیح ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے صرف 21 بار قرآن مجید کی اس عظیم آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ بڑی عظیم صورت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہاں جیسے ہم نے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، یہ 3 تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب یہ قرآن مجید کی اس عظیم آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، جس کے ذریعے بندے کی ہر دعا قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب اپنی حاجت اور مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ اپنے تصور میں وہ تمام چیزیں جو آپ دعا قبول کروانا چاہتے ہو، جو حاجت پوری کروانا چاہتے ہو، اس کے ساتھ ہی آپ نے ان کلمات کو پڑھتے ہوئے اپنا مقصد، اپنی حاجت ذہن میں رکھنی ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات ہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس لیے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، آگے دوست احباب تک شیئر بھی کریں، اور ان کلمات کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقصد اور آرزو کی نیت کرنی ہے۔ یاد رہے کہ یہ تمام قرآنی کلمات اور احادیث کے مبارک الفاظ ہیں، ہماری اخلاقی اور روحانی زندگی کو سنوارنے کے لیے بہترین اثاثہ ہیں۔ اور جب کوئی بندہ خالص نیت اور سچے دل کے ساتھ ذکر الہی کو اپنی زندگی کا معمول بناتا ہے، تو اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، جس سے تمام دنیاوی اور اخروی معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خیر کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایمان افروز اور قیمتی معاملات آپ تک پہنچانے میں ہمیں بہت محنت لگتی ہے، لہٰذا ہماری محنت کو سراہتے ہوئے اور اس نیکی کو آگے بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر فرما دیجئے، تاکہ کسی اور کی پریشانی بھی اس عمل سے دور ہو جائے۔ اور اگر آپ اس طرح کے ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور سب سے اہم بات، کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام تحریر فرما دیں۔ یہ نیکی کا ایک چھوٹا سا قدم آپ کے لیے آخرت کی بہتری کا ذریعہ بن سکتا ہے، تاکہ آپ کی تمام دنیاوی الجھنیں اور پریشانیاں دور ہو سکیں اور نیکی کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے۔ آمین، جزاک اللہ۔